السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 6 دسمبر۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ متھرا میں تناؤ، انتظامیہ نے سخت حفاظتی انتظامات کیے۔ کئی سخت گیر ہندو تنظیموں کی جانب سے دیے گئے الٹیمیٹم کے بعد متھرا کی مقامی انتظامیہ نے کٹرا کیشو دیو کے علاقے میں 3 لیئر کی سیکیورٹی کا انتظام کیا ہے۔ واضح رہے کہ رام جنم بھومی اور بابری مسجد تنازع کے دور میں بھی متھرا میں کبھی حالات نہیں بگڑے، لیکن اس مرتبہ سخت گیر ہندو تنظیموں کی جانب سے دی جانے والی دھمکیوں کی وجہ سے شہر میں تناؤ رہا۔ شہروں کو جوڑنے والے ہر نیشنل ہائی وے پر پولیس بیریکیڈنگ کر دی گئی اور شاہی مسجد کے پیچھے سے گزرنے والے ریلوے ٹریک کو بھی بند کر دیا گیا، اور متھرا ورنداون آنے والی 2 ٹرینیں بھی یارڈ میں روکی گئیں۔ یہاں پر دفعہ 144 کو لگا دیا گیا اور CCTV اور ڈرون کیمروں کے ذریعے نگرانی کی جاتی رہی۔ متھرا میں 4 سخت گیر ہندو تنظیموں، جن میں کل ہندو مہاسبھا، شری کرشن جنم بھومی نرمان نیاس، نارائنی سینا اور شری کرشن مکتی دل شامل ہیں۔ انہوں نے کچھ دن پہلے یہاں پر ہندو ریتی رواجوں کے مطابق لڈو گوپال کی مورتی قائم کر کے اجازت مانگی تھی۔ ان تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ جس جگہ پر مسجد ہے وہاں پر شری کرشن کی پیدائش ہوئی تھی۔ پولیس نے احتیاط کے طور پر 4 دسمبر کو ہندو مہاسبھا کی ضلعی صدر چھایا ورما اور رہنما رشی بھاردواج کو گرفتار کر لیا تھا۔ شائع شدہ خبروں کے مطابق نارائنی سینا نے اپنے کارکنوں کو نظر بند کرنے کا الزام لگایا۔ ادھر سلامتی دستوں کی بڑھتی تعداد میں تعیناتی کے باوجود علاقے کے مسلمانوں کو تشویش ہے۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں اس معاملے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شاہی عیدگاہ میں آنے والے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ بھی نظر آ رہا ہے۔ وسیم رضوی نے ظاہراً بھی اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب قبول کر لیا۔ شیعہ وقف بورڈ کے سابق چیئرمین وسیم رضوی پیر کو ظاہری طور پر بھی اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب میں شامل ہو گئے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دینے والے وسیم رضوی نے دل کے ساتھ ساتھ زبان اور چولے کے اعتبار سے بھی ہندو مذہب قبول کر لیا۔ وہ اب وسیم رضوی سے ہربیر نارائن سنگھ تیاگی بن گئے ہیں۔ غازی آباد UP میں ڈاسنا دیوی مندر کے مہان یتی نرسنگھانند گری نے وسیم رضوی کو سناتن دھرم قبول کرایا۔ ہندو مذہبی رہنماؤں نے وسیم رضوی عرف ہربیر نارائن سنگھ تیاگی کو ہندو بننے پر خوش آمدید کہا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ وسیم رضوی عرف ہربیر نارائن سنگھ تیاگی اس وقت سرخیوں میں آئے تھے جب انہوں نے قرآن کریم کی آیات ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دی تھی۔ وسیم رضوی عرف ہربیر نارائن سنگھ تیاگی کی کتاب کے حوالے سے بھی کافی تنازع ہوا تھا۔ غور طلب ہے کہ کچھ عرصہ قبل وسیم رضوی عرف ہربیر نارائن سنگھ تیاگی نے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ انہیں مرنے کے بعد دفنانے کے بجائے ہندو رسم و رواج کے مطابق سپرد آگ کیا جائے۔ تاہم مسلم کمیونٹی بشمول اہل تشیع کا کہنا تھا کہ ان کا اسلام اور شیعہ فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمر گوتم کے وکیل کا دعویٰ، درخواست ضمانت نہ دینا حکمت عملی کا حصہ۔ UP کے انسداد تبدیلی مذہب قانون کے تحت ڈاکٹر محمد عمر گوتم اور مفتی قاضی جہانگیر عالم قاسمی کی گرفتاری کو 5 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اب تک ان کی ضمانت کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ تاہم ان کے وکیل نے اس عمل کو اسٹریٹجک قدم قرار دیتے ہوئے اس کا جواز پیش کیا ہے۔ ایڈووکیٹ MR شمشاد نے دلیل دی کہ یہ قانونی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے، اس کی وجوہات کو عوامی طور پر ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر عمر گوتم کی صاحبزادی فاطمہ تقدیس گوتم نے حال ہی میں مسلم تنظیموں کی جانب سے مطلوبہ تعاون کی کمی پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کسی نے ہماری پرواہ نہیں کی، اب ہم اکیلے رہ گئے ہیں۔ ہمارا زیادہ تر وقت قانونی پیچیدگیوں پر بحث کرنے، وکلاء کی پیروی کرنے وغیرہ میں ضائع ہوتا ہے۔ کوئی ادارہ یا فرد ہمارے حق میں نہیں بولتا۔ صاحبزادی کی طرف سے اس طرح کی باتیں سامنے آنے کے بعد جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی نے ڈاکٹر عمر گوتم کے گھر جا کر فاطمہ تقدیس سے ملاقات کی اور ان کے خدشات کو دور کرنے کی کوشش کے ساتھ ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی تھی۔ اب ہندوستان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاکہ شائع کرنے کی جسارت۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کی جسارت کی خبر نے عاشقان رسول کے اندر شدید اضطراب و ہیجان پیدا کر دیا ہے۔
یہ معاملہ مسلم تنظیموں کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ وہ اس سے کس طرح نمٹتی ہے، کیونکہ حالات کے دباؤ نے ان کو بھی شدید مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے۔ معروف سوشل ورکر خان سمیع اللہ خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ کر اس گستاخی کے بارے میں بتایا۔ سوشل میڈیا پر یہ خبر گردش کر رہی ہے، تاہم آزاد ذرائع سے ابھی اس کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے۔ موصولہ تفصیلات کے مطابق دہلی کے پبلیکیشن ہاؤس JCEEP پبلیکیشنز نے ICSE بورڈ کے تحت 7ویں جماعت کے لیے ہسٹری اینڈ سیوکس نامی کتاب شائع کی ہے، جس میں نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کارٹون شائع کیے گئے ہیں۔ اس سے اضطراب و اشتعال کا پھیلنا فطری ہے۔ مسلم عوام کا مطالبہ ہے کہ ملک میں امن و امان کے لیے ضروری ہے کہ ایسی شرمناک حرکت کا فوری نوٹس لے کر خطا کاروں کو قانون کے تناظر میں سخت ترین سزا دی جائے اور اس کی اشاعت پر فوری پابندی عائد کی جائے۔ افغانستان کے لیے بھارت سے گندم کی اجازت، طالبان کا پاکستان کے فیصلے کا خیر مقدم۔ افغانستان نے بھارت سے گندم لے کر آنے والے ٹرکوں کو براستہ واگا اور طورخم افغانستان میں داخل ہونے کی اجازت دینے پر پاکستان کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ 50,000 میٹرک ٹن گندم اور جان بچانے والی ادویات کی بھارت سے افغانستان منتقلی کے لیے سہولت دی جائے گی۔ افغانستان میں تعینات پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے افغانستان کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کو ہفتے کو ملاقات کے دوران فیصلے سے آگاہ کیا۔ بعد ازاں افغان وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ ملاقات میں تجارت اور بھارت سے گندم کی منتقلی کے حوالے سے سہولت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملا امیر خان متقی نے افغانستان کے ٹرکوں میں گندم کی منتقلی کی اجازت دینے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے قبل اکتوبر کے اوائل میں روس کے دارالحکومت ماسکو میں مذاکرات کے دوران بھارتی وفد نے طالبان حکومت کے رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ وہ اسلام آباد سے درخواست کریں کہ وہ پاکستان کے راستے بھارت سے افغانستان گندم لے جانے کی اجازت دیں۔ آرٹیکل 370 کی بحالی کے لیے قربانی بھی دینی پڑی تو گریز نہیں کیا جائے گا۔ نیشنل کانفرنس کے سرپرست اعلیٰ اور ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ جس طرح سے ملک کے کسانوں نے اپنے حقوق کی بحالی کے لیے قربانیاں پیش کی، 370 کی بحالی کی خاطر ہمیں بھی ایسی قربانیاں دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے تاکہ جو حقوق مرکز نے ہم سے غیر قانونی طریقے سے چھین لیے ہیں ان کی واپسی ہو سکے۔ فاروق عبداللہ کا مزید کہنا تھا کہ جموں کشمیر میں اس وقت لوگوں کو گوناگوں مصائب و مشکلات کا سامنا ہے اور جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ حقیقت سے کوسوں دور ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ کی جانب سے دفعہ 370 کے متعلق دیے گئے بیان پر فاروق عبداللہ نے کہا کہ وادی کشمیر میں سیاحوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے جموں کشمیر انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ حیدر پورہ تصادم میں مارے گئے نوجوان کی لاش کو فوری طور پر اس کے وارثین کے حوالے کریں تاکہ وہ اس کی آخری رسومات ادا کر سکیں۔ نیشنل کانفرنس کے سرپرست فاروق عبداللہ نے پارٹی ورکروں اور لیڈران پر زور دیا کہ وہ عوام الناس سے قریبی تعلقات بنائے رکھنے کی خاطر ہر علاقے اور گاؤں کا دورہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس ایک جماعت ہی نہیں بلکہ ایک تحریک ہے، لہٰذا پارٹی کے منشور کو عوام تک پہنچانے کی خاطر کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا جانا چاہیے۔ ساورکر نے گائے کا گوشت کھانے کے فائدے بتائے تھے۔ ساورکر پر تنازعات تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اب نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے سربراہ شرد پوار نے ساورکر کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے گائے کا گوشت کھانے کے فوائد بتائے تھے۔ جن ستہ آن لائن کے مطابق NCP کے صدر شرد پوار نے اتوار کو کہا کہ ونائک دامودر ساورکر کا ہندو مذہب کے بارے میں سائنسی نقطہ نظر تھا اور وہ دلتوں کے لیے مندر میں داخلے کی اصلاحات کو فروغ دینے والے اولین لوگوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ساورکر ہی تھے جنہوں نے گائے کے گوشت اور دودھ کی افادیت کی وکالت کی۔ وہ عقلیت پسند تھے۔ انہوں نے اس مسئلے پر سائنسی انداز میں بات کی جسے کم نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔